کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے، کتنے مہینے رہے؟ اب یہ 9 مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنو گے کہ بند کرو؟ یعنی کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ۔ اور ایک میں تو کہتا ہوں ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو۔ کہاں گئے ہمارے فرید بھائی؟ آ رہے؟ ہاں تو ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو سنو، بی بی آمینہ، سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک، ابھی ولادت ہوئی نہیں، ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، سننا پہلا مہینہ، پہلا اب میں آپ کو 9 مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب 9 مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ، اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آتے ہیں، آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ پہلا مہینہ، سنو پہلا مہینہ۔ بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت، بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت۔ اور بی بی آمینہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی، فرماتی میں جاگ رہی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی، صبح کا وقت تھا۔ بی بی آمینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا، میرے گھر کی کھڑکی بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کی چھت بند تھی۔ بی بی آمینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت ہے، میں جاگ رہی ہوں، میں سو نہیں رہی ہوں، میرے گھر کے دروازے، میرے گھر کی کھڑکی، میرے گھر کی کیواڑ، میرے گھر کی چھت سب بند ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا، کہو سبحان اللہ۔ سننا یہ پہلا مہینہ، بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صبح میں میرے سامنے آ گیا۔ بی بی آمینہ فرماتی فزیتو کثیرا، میں بہت گھبرا گئی۔ ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے، ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو، گھر کی کھڑکی بھی بند ہو، گھر کی کڑیاں بھی بند ہو، گھر کا کیواڑ بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ارے بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی فزیتو کثیرا، میں گھبرا گئی اور میرا پہلا مہینہ، میرے بیٹا میرے پیٹ میں پہلا مہینہ۔ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک انسان میرے گھر میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انتا، ارے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کیا فرمایا؟ یہ مت پوچھو میں کون ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ ارے کوئی بھی عورت ہو، بی بی آمینہ کانپ رہی، گھبرا دی، کہا کون سی بات بتانے آئے، تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ میرے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے، میرے گھر کی کھڑکی بھی بند ہے، چھت بھی بند ہے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی، تم کہاں سے آئے، کون ہو اور کیا بات بتانے آئے؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا، کہو سبحان اللہ۔ ارے پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لیں۔ وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الاولین و سید الاخرین۔ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوشخبری دے دوں، تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ ارے بولو نا نعرہ تکبیر بولو نا۔ اللہ قبول فرمائے۔ ابھی تو پہلا مہینہ، ارے سنا پہلا مہینہ، ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا؟ اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ۔ آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم۔ بولو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی تھا، میرا نام آدم، اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ آنے والے کون؟ ساتھ میں کہو آنے والے کون؟ حضرت
یہ تو پہلا مہینہ، جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا، بھائی سنو سنو، جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی، بی بی آمینہ یہی بات فرماتی، دوسرا مہینہ شروع ہوتا، صبح کا وقت ہے، میرے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، کیواڑ بھی بند ہے، کڑیاں بھی بند ہے، چھت لگی ہوئی، دیوار لگی ہوئی، بی بی آمینہ فرماتے اچانک ایک نورانی انسان آیا، لیکن بی بی آمینہ کہتی اللہ کی قسم پہلے جو انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا تھا، یہ دوسرا انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا۔ بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی، میں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا، بھائی ساتھ میں کہنا، آنے والے نے کیا فرمایا، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین۔ دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تو خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے، میں نوح ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں نوح ہوں اور اللہ نے مجھے کہا آنے والے آخری نبی کی ماں کو خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے راستے بناتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلے مہینے میں آنے والے حضرت، دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت، اور پہلے مہینے میں کہا آپ اگلوں کے بھی سردار ہوں گے، پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے، اور دوسرے مہینے میں کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت آئی، رحمت بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے نبی رحمت للعالمین، بولو بولو ہمارے نبی رحمت للعالمین، اور ہمارا خدا رب العالمین، ہمارا خدا رب العالمین، نبی رحمت للعالمین۔ تو میرے پیارے دوستو کتنے مہینے ہوئے؟ اب سنتے جاؤ گے انشاءاللہ، کڑی کو کڑی سے جوڑ کر آخر تک چلنا۔ تیسرا مہینہ شروع ہوا، بولو تیسرا مہینہ شروع ہوا، حضرت بی بی آمینہ فرماتی، حضرت بی بی آمینہ فرماتی تیسرا مہینہ شروع ہوا، صبح سہانا وقت تھا، اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں۔ لیکن اب جب نورانی انسان گھر میں آیا تو حضرت بی بی آمینہ اتنی گھبرائی، اس لیے کہ پہلے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا، دوسرے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا، تیسرے مہینے میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے کوئی گھبرانے والا۔ حضرت بی بی آمینہ سمجھ گئی، جیسے تیسرے مہینے میں نورانی انسان آیا بی بی آمینہ سمجھ گئی۔ بی بی آمینہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بتانے کے لیے آئے ہو، کیا بشارت دینے کے لیے آئے ہو؟ تیسرے مہینے میں شروع ہوتے ہی جیسے آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک شفیع المذنبین۔ تیسرے مہینے میں آنے والے نے فرمایا یا آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے، بھائی سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے۔ کہا بی بی آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہوگا قیامت میں، وہ جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے، وہ جنت میں جاتا جائے گا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم، جواب کیا ملا؟ جواب ملا میرا نام حضرت شیس علیہ السلام۔ تو ساتھ میں کہو، پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیس۔ اب کون سا مہینہ شروع ہو رہا؟ ساتھ میں بولتے جاؤ کون سا مہینہ شروع ہوتا؟ چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ بی بی آمینہ فرماتی وہی منظر، ایک نورانی انسان میرے سامنے، ایک نورانی انسان میرے سامنے۔ بی بی آمینہ فرماتی چوتھے مہینے میں آنے والے نے مجھے کہا بشرا لک یا آمینہ فی بطنک خاتم النبیین۔ بی بی آمینہ فرماتی چوتھے آنے والے نے مجھے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو خاتم النبیین ہے، یہ نبی ہونے والا، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے بولو نا، ہم کو نبی کی ضرورت ہی، ہمارے نبی وہ کامل، وہ مکمل، وہ مدلل، کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں۔ بھائی صحیح نہیں؟
حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ جواب ملا کہ میرا نام ادریس۔ چوتھے مہینے میں کون آئے؟ حضرت پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیث اور چوتھے مہینے میں حضرت، کتنے مہینے ہو گئے؟ پانچواں مہینہ شروع ہوا، وہی منظر ہونا تھا، آنے والے آتے ہیں اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمینہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا لیکن بعد میں یاد کر لو گے نا انشاءاللہ، ہمارے بچے یاد کریں گے نا، میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لے، اسی پر خدا جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ جتنی پیاری حدیث، پانچواں مہینہ شروع ہو رہا، پانچواں مہینہ شروع ہوا اور آنے والے آئے، آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ خوش ہو جا، فی بطنی کی سید شریف نبی نافیر، آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا، شرافتوں کا سردار ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ جواب ملا حضرت ہود۔ کیا جواب ملا؟ حضرت، کتنے مہینے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے مہینے ہو گئے؟ چھٹا مہینہ شروع ہوا، کہو سبحان اللہ۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا، بی بی آمینہ، سنا بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے 5 مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا، چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان، اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا، بی بی آمینہ کہتی میں نے کہنا شروع کر دیا، ہاں کیا خوشخبری لے کر آئے ہو، کیا خوشخبری لے کر آئے ہو، مجھے بتا دو۔ وہ چھٹے مہینے میں آنے والے نے کیا خوشخبری سنائی؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، بہت پیاری خوشخبری سنائی۔ کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ، آنے والے نے فرمایا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے، اللہ کا حبیب حبیب اللہ، اللہ کا دوست خلیل اللہ، لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی بے شک حبیب اللہ ہوں گے، ہمارے نبی بے شک خلیل اللہ ہوں گے، لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ، اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا، لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا۔ تو چھٹے مہینے میں کون؟ حضرت ابراہیم۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 7واں مہینہ۔ اسی طریقے کا معاملہ، وہی نورانی انسان آئے 7واں مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ، وہی نورانی انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ خوش ہو جاؤ۔ 7واں مہینہ کہتے ہیں آمینہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ حضرت آمینہ نے فرمایا کیا معاملہ؟ خوش ہو جاؤ، فی بطنی کی کلیم اللہ۔ آنے والے نے 7ویں مہینے میں فرمایا اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلیم اللہ ہوگا، اللہ سے بات کرے گا، لیکن ایسے بات کرے گا۔ اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی، ارے بولو نا بے شک۔ کون سے مہینے کی بات چل رہی؟ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، لیکن ایک بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ نہیں کی؟ قریب ہو کر بات کی کہ نہیں کی؟ قریب۔ لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، بولو بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، پھر بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب، میں تجھ سے قریب، لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن 7ویں مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی؟ آنے والے نے کہا اے آمینہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو کلیم اللہ ہوگا، لیکن کیسا کلیم اللہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں 70,000 پردے ہو، لیکن یہ بچہ محمد مجتبی یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے، اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پردہ تھا؟ ارے بولو کوئی پردہ تھا؟ بالکل قریب۔ ارے کہو ایک طرف خدا ہے، ایک طرف آخری نبی ہے، ایک طرف پیدا کرنے والا ہے، ایک طرف
مقابلہ نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر. کتنے مہینے ہوئے؟ ابھی باقی کتنے ہیں؟ پہلے مہینے میں حضرت بھول گئے؟ میرا ساتھ دو نا. پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساتویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت اسماعیل. حضرت اب کتنے مہینے باقی ہے؟ اب سننا، 8واں مہینہ، وہ ایسا پیارا 8واں مہینہ شروع ہوا. بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے، وہی نورانی، وہی چہرے پر چمک، وہی چہرے پر دمک، اور میرے گھر کی کھڑکی بند، دروازے بند، کیواڑ بند، لیکن آنے والے آئے. بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے، آ کر انہوں نے جو خوشخبری دی، بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا، مجھے اتنا اچھا لگا. آنے والے نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک مرتضن و مجتبن و مصطفیٰ. کہو صلی اللہ ہو. 8ویں مہینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ گئے جو مرتضی ہوگا، مجتبی ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، یعنی اللہ اسے چنے گا. ہم اللہ کو چنتے ہیں، اللہ محمد کو چنے گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فی بطنی کی مرتضی، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا. تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے خدا نے پسند کر لیا. تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8ویں مہینے میں بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ تو جواب ملا موسیٰ. جواب کیا ملا؟ تو 8ویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اب کتنے مہینے باقی رہے؟ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ اس لیے یہ آخری مہینہ تو سننے جیسا فائنل مہینہ. بھائی 8 مہینے سے یہ بشارتیں مل رہی، ارے مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بولو نا، مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ہاں بھائی نعرے تکبیر والے تیار ہیں؟ ہاں بالکل جم کر دیکھو. یہ 9واں مہینہ، اللہ کرے کہ یہ 9واں مہینہ ہم بولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنت کے دروازے کھولتا جائے. بولو آمین. ارے بلند آواز سے بولو آمین، اور بلند آواز سے آمین. بھائی کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ 9واں مہینہ. سننا، نعرہ تکبیر. کوئی بات نہیں، پٹھان تو نہیں، پٹھان کہتے ہیں خان کو کبھی بھی جوش آ جاتے ہیں. مولانا حبیب صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. کہاں گیا ہمارا سعید؟ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ پٹھان صاحب ہے نا، گاڑی بس میں جا رہے ہیں. کس میں جا رہے ہیں؟ ارے بولو بولو، پٹھان صاحب کس میں جا رہے ہیں؟ بس میں جا رہے ہیں. اور وہ ڈرائیور کو برابر دیکھ رہے کہ گیئر بدل رہا ہے، کبھی پہلا گیئر، کبھی دوسرا گیئر، کبھی تیسرا گیئر بدلتا ہے نا، ڈرائیور بدلتا رہتا. اور وہ پٹھان صاحب دیکھ رہے. اب پٹھان صاحب کا جب اسٹاپ آیا تو آگے آئے اور یوں گیئر باکس کو یوں کھینچا اور نکال کے ڈرائیور کو کہا لو بھائی. اب ڈرائیور تو بالکل کہا یہ کیا کیا؟ کہا کب سے تو نکالنے کی کوشش کرتا، میں نے جھٹکے میں نکال دیا. ابھی میں اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں، مجھے ڈر تھا گیئر باکس میرے ہاتھ میں نہ دے دے. یہ عجیب پٹھان ہے، عجیب پٹھان. اس نے مجھے وعدہ کیا تھا، مولانا حبیب صاحب گواہ ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب تو آئے گا تو دعوت میرے گھر پر ہوگی. اور اتنا عجیب پٹھان ہے، میں جب کسی معلوم نہیں کسی اور کا گھر تھا، اس کا گھر نہیں تھا، لیکن کہ دیکھو جب کوئی نازک مضمون پر آنا سب کی توجہ برابر. ارے بولو نا توجہ برابر. کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ کے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ 9ویں مہینے کے بعد تو میرے دوستوں سینہ ٹھوک کر ہر مسلمان کہے گا اللہ ہزاروں نبی پیدا کرے، اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کون سے مہینے پر آ رہے ہیں ہم؟ بی بی آمینہ کیا فرماتی؟ ذرا توجہ دینا. بی بی آمینہ فرماتی وہی صبح سہانا وقت ہے، آخری مہینہ. کہو کون سا مہینہ؟ بی بی آمینہ فرماتی 9ویں مہینے کی شروعات ہوئی، وہی آخری مہینہ. لیکن بی بی آمینہ فرماتی ایک نورانی انسان آئے. بی بی آمینہ
فرماتی پہلے بھی نورانی نورانی نبی آئے، کہو نورانی نورانی نبی آئے، کبھی حضرت آدم آئے تو کبھی حضرت ہود آئے تو کبھی شیس آئے تو کبھی حضرت ادریس آئے تو کبھی حضرت نوح آئے تو کبھی حضرت ابراہیم آئے تو کبھی حضرت اسماعیل آئے تو کبھی آنے والے نے آ کر کہا اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، اتنا پیارا پیغام ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، حیوانات کا سردار ہوگا، فرشتوں کا سردار ہوگا، ہر چیز کا سردار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کا بھی سردار ہوگا، ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا محمد مقتدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبی کا دامن، نبی کا دامن، نعرہ تکبیر۔ بھائی سب سن رہے ہو نا، توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا؟ اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آنے والے کون ہیں جو کہہ رہے میں نبی بھی ہوں کچھ اور بھی ہوں؟ بولو میں نبی بھی ہوں، ارے بولو نا، آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ کچھ اور بولتا ہوں تو سب ڈگمگاتے یہ کیا معاملہ ہو گیا، لیکن بات صحیح ہے، اس لیے کہ فائنل مہینہ ہے۔ ارے سارے لوگوں نے ہمارے نبی کو بشارت دی، وہ سید الاولین ہے، وہ سید الاخرین ہے، بولتے جاؤ بے شک ہمارے نبی سید الاولین ہے، سید الاخرین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید شریف ہے، نبی عفوف ہے، رؤوف الرحیم ہے، کلیم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، نجی اللہ ہے، شفیع اللہ ہے۔ لیکن آنے والے نے حد کر دی، فرمایا اللہ نے ایسا بچہ آمینہ تیرے پیٹ میں رکھا جو انسانوں کا سردار، جناتوں کا سردار، حیوانات کا سردار، ملکوتیت کا سردار، دنیا کا سردار، آسمان کا سردار، بلکہ سارے نبیوں کا بھی سردار رہے گا۔ ہر نبی مقتدی ہوگا، ہمارا نبی امام ہوگا۔ سبحان اللہ، بول دو صلی اللہ ہو۔ بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون؟ من انتا، تم کون؟ آنے والے نے کہا میں نبی بھی ہوں اور بی بی آمینہ چونک گئی، ابھی تک سب نبی آئے، تم نبی لیکن اور کیا؟ آنے والے نے فرمایا میں عیسیٰ، بولو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں نبی، آدم نبی، ارے ہود نبی، شیس نبی، ادریس نبی، ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، موسیٰ نبی، میں بھی نبی، لیکن میں کچھ اور بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، لیکن بی بی آمینہ جب تیرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے، یہ بچے کا وجود ہوگا اور اس کے بعد میں امت کا وجود ہوگا، میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سب بولو، ساتھ میں بولو، حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور میرے دوستوں یہ قاعدہ یاد رکھو، حضرت عیسیٰ نبی تھے پر چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ نبی تھے، آئیں گے تو، اور امتی بننا کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ سب نبی تھے، ان کے پاس ایک ڈگری ہے، میرے پاس ڈبل ڈگری ہے، میں نبی بھی تھا اور آخری نبی کا امتی بھی بننے والا ہوں۔ کہیں گے یہ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ۔ بولو کون سا مہینہ؟ ربیع کے معنی آتے بہار، یہ بہار والا مہینہ، یہ گلزاروں والا مہینہ، یہ گلستہ مہینہ، یہ بوستا مہینہ۔ ارے یہ کہو کہ یہ اتنی بہاروں والا مہینہ کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ اتفاق علماء کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ہاں علماء تاریخ میں اختلاف کرتے گئے، لیکن مہینہ متفق علیہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ، گلزاروں کا مہینہ، گلستہ مہینہ، بوستا مہینہ، ارے چمن والا مہینہ، چمنستان والا مہینہ، اور اتنا پیارا مہینہ کہ ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک ہے۔ بولو آنا بھی
اور جانا بھی، کیونکہ ہمارے نبی آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول مہینے میں، ہمارے نبی کا آنا ہوا تو زمین کے اوپر رحمتیں آ گئی، بولو سبحان اللہ، زمین پر برکتیں آ گئی، زمین پر مغفرتیں آ گئی، زمین پر ایمان آ گیا، زمین پر قرآن آ گیا، زمین پر حدیث آ گئی، زمین پر امن اور چین اور سکون کا پیغام آ گیا، آئے نبی زمین پر رحمتیں آ گئی، اور نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا، سارا پیٹرول، سارا ڈیزل، سارا تیل، ہمارے نبی گئے، برکتوں ہی برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا، تو بولو نا آنا بھی اور جانا بھی۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا۔ اچھا اب میں ایک بہت عجیب پوائنٹ پر آ رہا ہوں، دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، یہ ربیع الاول میں سننے، اور ہم نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بھئی معاملہ تو، تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا، محبت کب ہوتی ہے؟ دونوں جانب سے محبت ہوتی ہے نا۔ ہمارے نبی کے احسانات، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت آدم۔ اور آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جنت میں، اور اللہ نے منع کیا تھا، کھڑے بولو نا، اللہ نے منع کیا تھا کہ وہ درخت کے قریب مت جانا، بھائی ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں، بھائی درخت کے قریب، لیکن حضرت آدم گئے، بولو حضرت آدم گئے، مطلب مسٹیک ہو گئی، ساتھ میں بولو حضرت آدم سے سنگل یعنی ایک، اونلی ون مسٹیک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے آدم یہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم درخت کے قریب گئے، یعنی مسٹیک ہو گئی، غلطی۔ اب سننا، حضرت آدم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ساتھ میں ان کے بیٹے یا ان کے پوتے، بعض علماء کہتے بیٹے اور بعض علماء کہتے پوتے، مگر ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ کون حضرت؟ ہوگا احمد آباد میں بھی شیس نام تو ہوگا نا، پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی تو لوگوں نے رکھنا شروع کیا، بہت پیارا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ تو حضرت آدم بھی نبی ہے، اور ان کے بیٹے بولو یا پوتے بولو، کون؟ حضرت اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم جب بھی بیٹھے نا اپنے پوتے کے ساتھ، یعنی کن کے ساتھ؟ حضرت، تو حضرت آدم ایک ہی بات کرے، آخری نبی محمد بہت پیارے ہیں، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی بولو محمد۔ تو ایک دن حضرت شیس نے کہا، ابا آدم یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی زبان پر ایک ہی بات، جب میں آتا ہوں آپ ایک ہی بات کرتے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے۔ حضرت شیس نے کہا وہ نبی ہے، آپ بھی تو نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں، آپ نبی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ حضرت آدم ہے، میں بھی نبی ہوں، میرا نام حضرت شیس ہے، اور آنے والے محمد وہ بھی نبی ہے، لیکن آپ جب زبان پر آؤ۔ اب سننا، حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹے یا پوتے جو بھی ہو، شیس کا شیس بیٹھو، آج میں بتاتا ہوں کہ تمہارے ابا میں اور آخری نبی میں کتنا فرق ہے، بولو سبحان اللہ۔ تمہارے ابا کون؟ حضرت آدم، اور آخری نبی کون؟ محمد، اور کتنا فرق ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہی غلطی جو میں نے آپ کو بتائی۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا، اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حضرت آدم فرماتے میرے بیٹے یا میرے پوتے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے جنت سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا۔ حضرت آدم فرماتے میری ایک غلطی، اس پر اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا۔ آخری نبی ایسے شان والے ہوں گے کہ ان کی امت روزانہ گناہوں پہ گناہ، غلطیوں پر غلطی کریں گے، لیکن اللہ قیامت تک ان کو وطن سے بے وطن نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ہم کو گھر سے نکالا؟
کبھی اللہ نے ہم کو وطن سے بے وطن کیا؟ روز ہم گناہ کرتے، موبائل پر گناہ کرتے، پب جی پر گناہ کرتے، واٹس ایپ پر گناہ کرتے، روز گناہ کرتے، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ۔ حضرت آدم فرماتے ایک غلطی ہوئی، مجھ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، اور یہ آخری نبی کے امت کو دیکھنا اتنے گناہ ہوں گے، لیکن کبھی اللہ وطن سے بے وطن۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی، نوٹ کرتے جانا۔ حضرت آدم نے پھر کہا اے بیٹے، کون؟ شیش، تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے، اللہ نے کپڑے اتار دیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب زمین پر آئے نا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آدم کے کپڑے اتارو، تو حضرت آدم شرم کے مارے ارے نہیں 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 میرے کپڑے کیسے اتار؟ اللہ نے کہا آرڈر، اتارو، اللہ کا آرڈر ہے، اتارو۔ تو حضرت آدم نے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپایا تھا۔ اس کو اللہ نے 8ویں پارے میں کہا، میرے ساتھ میں سب بچے پڑھیں گے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا آدم کے کپڑے اتارو۔ اب حضرت آدم کہتے میرے بیٹے شیش، تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے، لیکن آخری نبی محمد مجتبی، بولو سبحان اللہ، آخری نبی احمد مصطفیٰ، ان کا صدقہ یہ ہوگا کہ ان کی امت روزانہ گناہ کرے گی، اللہ کپڑے نہیں اتاریں گا بلکہ کپڑوں پہ زیادہ کپڑے عطا کرتا جائے گا۔ سچ بتاؤ، ہمارے کپڑے کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ ہاں، اب تو باقاعدہ الماری کے پاس کھڑا ہوتا ہے براؤن والا، گرین والا، بلیک والا، سفید والا۔ ہاں کیوں؟ حالانکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ان کے کپڑے اتارے، ہم تو صبح شام غلطی کرتے، اگر وہ ہم کو ننگا کر دیتا تو ہمیں کون کپڑا پہنا تھا؟ لیکن محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کپڑوں سے ننگا نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں۔ اب حضرت آدم کیا کہہ رہے؟ سنتے جانا ایک ایک بات۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں او بیٹے، او پوتے شیش، سنو سنو، مجھ سے ایک غلطی ہوئی نا، اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا، اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا۔ حضرت آدم نے روتے روتے کہا بیٹے شیش بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، یعنی حضرت حوا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اللہ نے جب جنت سے اتارا، حضرت آدم فرماتے کتابوں میں لکھا حضرت آدم کو سری لنکا کولمبو پہاڑ پہ اتارا گیا، اور ہماری ماں حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ؟ آج بھی دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے، ایک سعودی میں آیا تو ایک ایشیا میں آیا، اتنا لمبا چوڑا فاصلہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے اور میری بیوی میں سیپریشن کروا دیا، اللہ نے میری اور میری بیوی میں جدائی کروا دی، لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ، ان کی شان ایسی ہوگی، امت کی شان ایسی ہوگی، روزانہ گناہ کریں گے لیکن کبھی شوہر اور بیوی میں اللہ، بلکہ اللہ بیوی کو بتاتا ہی نہیں کہ باہر جا کے یہ کیا کرتا ہے، ہاں بولتا کیا ہے اور جاتا کہاں ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کچھ بول نہیں رہے نا۔ اب یہ بچے کیا بولیں گے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں، ابھی تو ایکسپیرینس کی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ باقی معلوم ہے آپ کو، آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، اور ایک مرتبہ ہے نا کوئی شوہر، بھائی وہ حضرت آدم والا واقعہ یاد رکھنا، میں ٹریک بدلتا ہوں آپ لوگ مت بدلنا۔ او ہاں اپنا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے، وہ الگ بات ہے کہ میں اس کو لطیفہ بول رہا ہوں، لیکن جس کے ساتھ ہوا اس نے خود مجھے سنایا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کا بزنس بہت بڑا، بولو بزنس بہت لمبا چوڑا بزنس۔ اب ہوتا کیا، جو لمبے چوڑے بزنس والے ہوتے ہیں نا، وہ سال میں ایک دن حساب کتاب کرنے بیٹھتے کہ پروفٹ کتنا، نقصان کتنا، فائدہ کتنا اور لاس کتنا ہوا۔ تو وہ کیا کرتے، آفس میں نہیں بیٹھے، کیونکہ آفس میں پورا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے، اب پورے سٹاف کے سامنے حساب کتاب کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا جو خاص اسسٹنٹ تھا، اپنا جو خاص آدمی تھا، اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا، اور گھر میں بھی بیڈ روم میں آ گیا، اور بیڈ روم میں بھی آ کے دروازہ بند کر دیا، پردے لگا دیے، اور اس نے کمپیوٹر بھی رکھا، کیلکولیٹر بھی رکھا، اور اس کے بعد میں اس کا موبائل بھی رکھا، کیونکہ اب حساب کتاب کرنا ہے، اور رجسٹر بھی رکھا، اور اپنے اسسٹنٹ کو بازو میں بٹھایا، اور اب بالکل بیزی ہے حساب کتاب، کیونکہ پورے سال کا اتنا بڑا دھندا کاروبار، کیا گیا کیا آیا حساب۔ اتنے میں تو گھر میں آئی کون، بیوی جائے گی نا، اور کون آئے گی،
बेडरूम की बात कर रहा हूँ तो बीवी जाएगी ना. अब बीवी आए और आकर कहती है, ए તમે કેટલું પ્રેમ કરો મને. समझते हो, गुजराती समझते हो? हाँ, તમે મને પ્રેમ કેટલું કરો, यानी तुम मुझे प्यार कितना करते हो. अब ये तो एकदम हिसाब किताब में लगा हुआ, और उसका जो मैनेजर है वो भी हिसाब किताब में लगा हुआ. वो मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया. इसने अपनी बीवी को कहा, अभी तू जा, अभी तू जा, अभी 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 ये सब कितना प्रेम करते, कितना प्यार करते, वो सब बात की बात है. वो अहमदाबाद की थी, अड़ गई. नहीं, मेरे को बताओ आप मेरे से प्यार कितना करते हो, मोहब्बत. उसने कहा, जान भाई मेरी माँ, भूल में माँ बोल देता है, कहते जान है मेरी माँ, जा, इतना प्यार करता जितना मजनू ने भी लैला से नहीं किया था, जा तू अभी. तो खड़ी हो गई. ना ऐसे सब बातें मत बनाओ, लैला मजनू की बात कहाँ से आ गई. सीधा सीधा बताओ कि मेरे को कितना प्यार करते हो. उसने कहा एक काम कर, जा चाय बना, कम से कम ये ना, चाय सब मैं तुमको दूंगी, चाय भी, कॉफ़ी भी, ब्रेकफास्ट भी सब दूंगी. पहले ये बताओ कि प्यार कितना. अहमदाबाद वाले यानी मतलब बहुत खतरनाक, वो अहमदाबादी औरत. कहा मेरे को बताओ कितना. अब इसने घबराया, एकदम घबराया, सोचा कि मैनेजर भी बैठा हुआ है और यहाँ हिसाब किताब चल रहा है, लाओ मोना मोबाइल देना. उसने ऐसा ऐसा यूँ मोबाइल लिया, कहा ये अपनी बीवी को कहा ये मोबाइल है ना, कहा हाँ ये मोबाइल है. कहा बस ये समझ ले कि मोबाइल में हूँ और अंदर की सिम तू है. मोबाइल में हूँ और अंदर की. तो बीवी भी खुश हो गई. हाँ सही है, मोबाइल बगैर सिम के तो अधूरा होता है भाई, सिर्फ मोबाइल हो तो अधूरा है, और सिर्फ सिम लेके कोई खड़ा हुए तो भी अधूरा. तो बीवी ने कहा ये बात मेरे को समझ में आ गई, आप मोबाइल और मैं सिम, आप मेरे बगैर अधूरे और मैं आपके बगैर. और इतना खुश होकर जाने लगी, अरे मैं समझ गई, आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, आप मोबाइल हो और मैं सिम हूं. जब वो कमरे के बाहर गई तो इसने मैनेजर को जोर से हाथ मारा, कहा पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूं. हंस लो भाई, हंस लो, जितना हंसना है हंसो. हंसने की वजह तो बाद में ही मालूम पड़ेगी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बेटे शीश को, कि एक गलती हुई, वतन से बेवतन, आखिरी नबी के उम्मती गुनाह पे गुनाह करे, अल्लाह कभी वतन से बेवतन. एक गलती हो गई, हज़रत आदम फरमाते मेरे कपड़े उतारे गए. आखिरी नबी के उम्मती रोज गुनाह करे, कपड़े उतारे नहीं जाते बल्कि कपड़ों पर कपड़े दिए जाते. फिर हज़रत आदम ने कहा था एक गलती हो गई, मेरे को और मेरी बीवी को अलग कर दिया गया. आखिरी नबी के उम्मती इतने गुनाह करते मगर कभी मियाँ बीवी को अलग किया. कब सुनना हज़रत आदम क्या फरमाते. हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते बेटे शीश, बोलो बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई. पूरा मजमा बोलेगा मुझसे. हज़रत आदम ने फरमाया मेरे बेटे या मेरे पोते हज़रत शीश, मुझसे एक गलती हो गई. अल्लाह ने उसका ढिंडोरा पीट दिया. अल्लाह ने आसमान से तौरात उतारी, उसमें भी लिखा हज़रत आदम से गलती हो गई. अल्लाह ने ज़बूर उतारी, उसमें लिखा हज़रत आदम से गलती हो गई. अल्लाह ने इंजील उतारी, उसमें लिखा आदम से गलती हो गई. बल्कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, कुरान में भी लिखा कि हज़रत आदम से गलती हो गई. अल्लाह ने फरमाया वासा आदम रब्बा फगवा, हजरत आदम से गलती हो गई. हजरत आदम कहते बेटे शीश एक गलती हो गई. पूरे आसमानों पर और जमीनों पर बताया गया कि आदम से गलती हो गई, मगर आखिरी नबी कैसे शान वाला, उसकी उम्मत कैसे शान वाली, वो रोजाना गुनाह करे, रोजाना गुनाह करे. अल्लाह ऐसा छुपा देता कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता. बताओ हमारे गुनाह का किसी को पता चला? मतलब कोई बाजू में भी ना बैठा है. ऐसे ऐसे गुनाह हम लोग पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप होते हैं. अल्लाह हिफाजत फरमाए. मैं अभी हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने एक वाक़या सुना. कारी साहब क्या पाप करते हम लोग. वो क्या होता है, चैटिंग करते ना, चैटिंग, मोबाइल पर चैटिंग. 1-2 महीने तक चैटिंग चली है. एक लड़का चैटिंग कर रहा है एक औरत के साथ, औरत चैटिंग कर रही है लड़के के साथ. अब वो लड़का 2 महीने चैटिंग के बाद कहता है कि कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाओ. वो औरत कहती मैं भी तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ. 2 महीने तक हमने बहुत प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें कही है, हम जरूर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, लेकिन फला होटल में आ जाना, फला रूम बुक करवा देना, मैं वहां पहुंचूंगी, तू भी वहां पहुंच जाना. जब वो टाइम तय होता है और होटल में जाते हैं मेरे अहमदाबाद वालों, जब ये लड़का यहाँ से आता है, वो औरत आती है, दोनों हक के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो माँ है और ये उसका सगा बेटा है.
یہ ہماری امت کر رہی ہے. مطلب ماں کو سونے کے لیے بلا رہا ہے, ماں کے ساتھ زینا کرنے کے لیے, اور 2 مہینے تک جو گندی گندی باتیں کیا اپنی سگی ماں کے ساتھ باتیں کیا. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں چھپا دیا؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی, اس کا ڈھنڈور آسمانوں پر پیٹا گیا, آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا, زمین پر اس کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم فرماتے کہاں میرا ذکر اللہ نے نہیں کیا. لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ کی شان تو دیکھے, ان کی امت روزانہ بڑے سے بڑا پاپ کرے لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ پتہ نہ کرے. اب آخری بات سننا, حضرت آدم نے جو فرمائی نا, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سنو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, او بیٹے شیش, سنتے جانا بیٹے شیش, مجھ سے کتنی غلطی ہوئی. حضرت آدم کہتے میں کتنا رویا, 300 سال. غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک. فبقا آدم 300 سنین, حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. حضرت آدم کہتے بیٹے میرے پوتے شیش ایک غلطی تھی, 300 سال رویا, 300 سال رویا. فبقا آدم 300 سنین, کہتے 300 سال رویا. بلکہ 300 سال کے بعد بھی اللہ نے پوچھا الا متی تبکی, اے آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے فرمایا تھا اللہ یہ مت پوچھ میں کب تک روؤں گا, یہ بتا کہ تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے اور میرے پوتے شیش سے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں 300 سال تک رویا. لیکن آخری نبی, بولو سبحان اللہ, نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو. لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی امت کی شان یہ ہوگی, ان کی امت کی شان یہ ہوگی. کیا ہوا حضرت آدم کے ساتھ, کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایک غلطی پر 300 سال. اور یہ امت کی کیا شان ہوگی, سننا سبحان اللہ کہنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہوگی کہ کبھی وہ توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی تو گال پر بھی پہنچا نہ ہوگا, اس سے پہلے اللہ اعلان کریں گے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہاں ایک غلطی پر 300 سال رونا, ہمارے گناہوں پر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت آدم نے آخری بات کہی, سنو بیٹے شیش, میں نے آنکھ کھولا نا, بولو ساتھ میں بولو. حضرت آدم فرماتے میں نے, کیونکہ اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم کیا فرماتے, آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے تو بولو گے انشاءاللہ, نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو, کون کون بولے گا سبحان اللہ, کیونکہ بہت پتے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا, عرش کے پائے پر میں نے, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا, اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا, ہر جنت کے دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کی بات نہیں کرتا, درختوں پر تو صحیح مگر درختوں کے پتوں پر بھی میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مجھے, مگر سب کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے نہ جانے کتنی حوروں کو دیکھا, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کیا شان ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ. یہ حضرت آدم اور شیش کی بات جو مکمل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنایا. کیا شان ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ان کے احسان ہے ہمارے اوپر, ہم نے کیا احسان کیا. میں نے دوسری بات بہت پکے انداز میں بولا, مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, محمد کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن, نجی اللہ کا دامن. ساتھ میں بولو محمد کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. پورا مجمع نہیں بولے گا, نہیں ہے, کیا بولے گا؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول.
भाई पूरा मजमा मेरा साथ देगा, सुभान अल्लाह बोलोगे ना, और जो मैं बोलूँ ना साथ में बोलो, सब बोलेंगे, नबी की मोहब्बत जिंदा होगी। अच्छा, हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक बात आपको बताऊं, आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, ये फिर वापस हम आ रहे इसी बात पर, लेकिन पहले एक बात सुन लो, ये सब लोग सुने, बहुत ही कीमती बात है, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। मदीने में, बोलो कहाँ पे, रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी अचानक, हमारे नबी रास्ते में है, साहबा किराम भी साथ में, और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भाई ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता? इसलिए हम कितने लोग स्वेटर वेटर पहन के बैठे, क्योंकि मदीने में क्या हो रहा था उस जमाने में कि रात का वक्त है, अचानक हवा चलने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे चल रहे, साहबा किराम का मजमा भी है साथ में, बोलो मदीने ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जितने साहबा किराम थे ना, जितने साहबा किराम, सबने चादर पहनी थी, तो सबने अपनी चादर को यूं बांधना शुरू कर दिया। भाई उस जमाने में बटन वटन नहीं होते थे, उन्होंने अपनी चादर को लिया और घाट बांधना शुरू कर दी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सबने अपनी चादर को बांधा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी मुबारक चादर को खोल दिया, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप चादर खोल रहे हैं, आपका सीना मुबारक खुल रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा है, बुखार आ जाएगा और पानी भी आ रहा है, हम लोगों ने जैसे चादर को लपेट लिया, आप भी चादर लपेटे। हमारे नबी ने हजरत अबू बकर को देखा और कहा चादर खोल दो, और सबको कह दो कि चादर खोल दे, मदीने की हवा भी लगने दो और मदीने का पानी भी लगने दो, बोलो सुभान अल्लाह। और सारे सहाबा किराम ने चादर खोली, लेकिन सारे सहाबा को ताज्जुब हुआ कि जब हवा चले तो अपना कपड़ा लपेटना चाहिए, जब बारिश हो तो अपना कपड़ा समेटना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा खोल दिया और हमको भी कहा कि कपड़ा खोलो, अपना सीना खोलो, मदीने की हवा भी आने दो और मदीने का पानी भी आने दो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे, तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा, अतताज्जबून मिन अमरी हाज़ा, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा। आप हजरात को यह बयान अच्छा लगा होगा, बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें, और फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।